بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کس طرح تباہی بربادی پھیلا رہا ہے، معاشرے کو کس طرح تباہ کر رہا ہے، معاشرے میں کس طرح آگ لگا رہا ہے، اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج خبر دیکھیں آپ اخبار میں، یہ دیکھیں خبر، یہ خبر دیکھیں، سپر لیڈ ہے روزنامہ جنگ میں کہ سوشل میڈیا پر تنہا شخص کی جھوٹی خبر سے برطانیہ میں بدترین فسادات پھیلے۔ ملزم کا کوئی صحافتی پس منظر نہیں، مغربی ممالک سے سنسنی خیز خبریں جمع کر کے ویب سائٹ پر چلاتا، برطانوی عوام کو گمراہ کن خبر دی۔ برطانیہ میں تحقیقات کے بعد فرحان آصف کے ملوث ہونے کا پتہ چلا۔ پہلے میں یہ بتاؤں پس منظر کیا ہے اس واقعے کا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ چند ماہ پہلے برطانیہ میں کوئی آدمی تھا جو نیم برہنہ یا برہنہ قسم کی خواتین کو خنجر کے ذریعے اس پر وار کرتا تھا، ان کو زخمی کرتا تھا اور پھر چھپ جاتا تھا۔ یہ جو آصف صاحب ہیں، انہوں نے فرحان آصف صاحب ہے، انہوں نے ایک ویب سائٹ بنا رکھی تھی اور پوری دنیا سے خبریں جمع کرتا تھا۔ خبریں جمع کرنے کے بعد جھوٹی خبریں اپنی ویب سائٹ اور سوشل نیٹ ورک پر چلا دیتا تھا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ، وہاں سے وہ خبر پھیلتی تھی۔ تو اس شخص نے یہ خبر دی کہ یہ جو خنجر کے ذریعے وار کرنے والا آدمی ہے یہ مسلمان ہے۔ یہ خبر آنی تھی اور ہر جگہ وائرل ہوئی اور وہاں پر فسادات شروع ہوئے۔ مسلمانوں کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان جیلوں میں چلے گئے، مسلمان باہر نہیں نکل سکتے تھے، دروازہ بند کر دیا، ایک تعصب، انتہا پسندی کا دور شروع ہوا۔ بی بی سی نے ان سے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی میرے جو نمائندے ہیں، رپورٹر ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ خبر صحیح ہے۔ بی بی سی نے جب چلا دی تو بی بی سی کی خبر کو مستند مانا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ فسادات اور زیادہ پھیلے۔ جب فسادات ہوئے اور یہ حالات خراب ہو گئے، وہاں کے انٹیلیجنس اداروں نے، پولیس نے تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ آدمی فرحان آصف صاحب لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جھوٹی ویب سائٹ بنا رکھی ہے، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر کے ذریعے سے یہ چلاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ پتہ چلا اس ایک خبر کے ذریعے سے، جھوٹی خبر کے ذریعے سے اس نے 40 سے 50 لاکھ روپے کمائے۔ اب یہ گرفتار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھی بھی گرفتار ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ فوراً سورہ حجرات کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ اب دیکھو جھوٹی خبر نے کس طرح پورے ملک میں آگ لگا دی، کس طرح فسادات بھڑکا دیے، اور بعد میں اب ندامت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ جھوٹی خبر کے ذریعے مسلمانوں کا پر زندگی اجیرن کر دی گئی، مشکلات کر دی گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ آج جو اخبار ہے جس میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک فتنہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو، نئی جنریشن کو اس فتنے سے باز رکھیں۔ میں شروع دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہماری جو نوجوان ہیں، نئی جنریشن ہے، ان کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال سیکھیں۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ مثبت استعمال کریں، مثبت استعمال کریں گے جب ان کو پتہ چلے گا۔ تو نوجوانوں کے لیے کورسز ہونے چاہیے کہ جو مثبت استعمال سکھائیں، تعمیری کاموں میں ان کا استعمال کریں۔ یہ ای بزنس کا دور ہے، آن لائن کا دور ہے، اس کے ذریعے سے آپ خیر بھی پھیلا سکتے ہیں اور شر کس طرح پھیل سکتا ہے اس کی ایک مثال میں نے دی ہے۔ ابھی میں نے کل پرسوں خبر پڑھی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے
غلط طریقے سے تعلقات قائم ہونے کی وجہ سے 32,000 خواتین جو ہے شادی شدہ خواتین تھی وہ اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ گئی، شوہر کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا۔ سوشل میڈیا ایک شیطانی آلہ ہے، اس کا مثبت استعمال سیکھنا چاہیے، اس کے شر سے بچنا چاہیے۔ آرمی چیف نے درست کہا کہ نوجوانوں کو ہمیں بچانا ہے اس فتنے سے، اس کا مثبت استعمال سکھانا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دائرہ کار میں رہ کے اگر والدین ہیں، اگر اساتذہ ہے، اگر ادارے کے منتظمین ہیں، اگر یونیورسٹی کے اسکول کالج کے بڑے ہیں تو سوشل میڈیا پر لیکچر دلوائیں اور بچوں کو اس ٹیکنالوجی کی تباہی سے بچائیں اور اس کا مثبت استعمال کریں۔ میرا یورپ میں کئی ممالک میں جانا ہوا ہے، یہ جدید ساری ٹیکنالوجی وہاں سے آئی ہے، وہاں پر سوشل میڈیا کا مثبت تعمیری کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسری دنیا کے لوگ، پاکستان، برطانیہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہاں پر استعمال چکے، یہ چند سالوں سے شروع ہوا ہے، تو اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انے واہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نئی جنریشن کو، نوجوانوں کو ہدایت فرمائے اور اس کے مثبت استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔